الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروش پڑھ لو محبت نال آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی
آسمان اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز محترم اقبال خان کالو خان، انہاں دی والدہ ماجدہ اس دنیا تو رخصت ہوئے، انہاں دے ایثار ثواب واسطے اس تعزیتی پروگرام دا انعقاد کیتا گئے۔ تو سب تو پہلے میں دعا کرے نا کہ مالک لم یزل مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب لم یزل انہاں دیاں بھولنا لغزشاں کو معاف کرے دے ہوئے، انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ کریم اساں ساریاں مومن مسلماناں دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو کوئی اچھی آمین آکھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ تنگ تنیوے بیٹھے میں لگو، سبحان اللہ، میں کہ تنگ تنیوے بیٹھے ہیں، اگر راضی بیٹھے ہو تو میں 15-20 منٹ بیان کرا، تو جے کر تسا ہو تنگ بھی مولیاں کرے جی چھوڑاونے کی چیز پائے گئے تو وال اتنی دعا کرے دے جی میں نسو میں تمہارے مشورے نہ آنا۔ چونکہ آج دی یہ محفل حکمہ دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے ہیں، میں چاہنا ہوں یہ فائدہ اٹھے دے ہوئے تو حقو ماں دی او عظمت او شان نساما چاہا
کہ جیڑی شان اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائیے اور آمنہ دلال نے اپنی زبان دلال بیان فرمائیے. ساڑھے ہاں تے ماں دی کوئی حیثیت نہیں سمجھی وے دی نا. کوئی بڈھے آ دے، کوئی وڈکی آ دے، کوئی وڈیری آ دے تے جلے جوان تھی دے ہے او بھوں والی آخری کوٹھڑی بھاوا لڑالی اتھا انہاں دا ٹھکانہ بنے دے ہیں. رما تو بڑھڑی ہیں کھنگ دی ہیں ساری نندرچ خلالا. یہ میں آدھے نا بڑھڑا بننا ہے تو کھنگ دے سارے آرام بچ خلل آدھے. اس واسطے دور وہ آخری چونڈے تیرا ٹھکانہ تیرا گھر. یا جی میں ہن ماڈرن دور آگئے نوہاں آدھیاں کھنگار سٹیں دے وے تھکا سٹیں دے وے سارے کمرے خراب تھی دے. میں غلط عرض کر رہی ہوں تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ اماں دی وہ عظمت ہے، وہ مقام ہے، وہ شان ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنی زبان قدرت دے نال اپنے کلام قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا. اور میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبان اقدس و اطہر و امجد دنال بیان فرمائیے بلکہ پریکٹیکلی طور تے یعنی دنیا دے سامنے آپ اپنی اماں دی خدمت کر کے دنیا والیاں کو دسائے جو او دنیا والے ہو میں آمنہ دلال، میں عبداللہ دا چندر، میں صاحب زحا، میں صاحب دنا، میں صاحب فتح اللہ، میں صاحب قاب قوسین، میں صاحب عودنا، میں صاحب علم نشرح لکا صدرک، میں صاحب والضحا، میں صاحب واللیل اذا سجا، میں صاحب واللیل اذا یغشا، میں مزمل دی چادر پاوڑ والا. اتنے بڑے شانہ والا ہو کے بھی اپنی اماں دے قدمہ دے تلے اپنی کملیاں والیاں چادرہ کو بچھائے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دنیا کو پتہ لگے کہ میں اتنے بڑے مقام والا ہو کے بھی اماں دے سامنے جھکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں ماں کو معمولی سمجھے وے حالانکہ ماں او لفظ ہے حاجی صاحب جے دے دماغ وچ تصور آون نال جنت دا تصور ملدا ہے. سبحان اللہ. اماں دا تصور دماغ وچ آوے کیڑی شے دا تصور ملدا ہے؟ جنت. زور میں بولو جنت دا. ساری دنیا جنت کو لیندی ودی ہے. مولوی جنت دی تلاشی چن، پیر جنت دی تلاشی چن، ولی جنت دی تلاشی چن، غوث جنت دی تلاشی چن، قطب جنت دی تلاشی چن، عباد اخیار تابی جنت دی تلاشی چن. لیکن جنت اماں دے قدمہ دی تلاش دی اندر ہے. میں نہیں آدھا میرے آقا فرمائے کہ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت گولنی وے تا بڑھڑی اماں دے قدمہ دے تلے گلائے. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے. صحابہ کرام دا جمع غفیر مٹھویرے
میرے آقا دے دیوانے پروانے مستانے سائیں کو گھیر کے بیٹھے ہوئے نا مان اچانک میرے آقا دی نگاہ نبوت اٹھ دیئے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ جیوے میرے آقا سامنے کولو دے دیان ایویں کنڈ دے پچھو بھی دے دیان دائیں بائیں بھی دے دیان نگاہ نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے آقا دی نگاہ اٹھی ہے سائیں نے اپنی مسند چھوڑ دیتی ہے میرے آقا اٹھن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میرے محبوب تلال اٹھی پہلے سائیں مسجد تو بہر تشریف گھر لائے صحابہ دن صدور تو جٹھے ہی کو اٹھڑی سوار آگا پیا ہے وجود تے برقع پاتا ہوئے حضور علیہ السلام اگھا چلن اثر نال چلن لگے ہیں سائیں فرمائے قف علی رسلک اپنے قدمات ٹھہر جاؤ اس مقام تے کھڑے ہو جاؤ اثر کھڑ گئے ہیں حضور علیہ السلام اگھا چلن اگھا ون کے جب اس اٹھڑی دے قریب گئے سائیں نے مہار پکڑ کی دیئے او زمام اپنے موڑھے تے رکھی نے اور اٹھڑی کو نال چلے دے ہوئے مسجد نبوی دے دروازے تے آئین صحابہ عدن سبھی حیران کی دی انتہا نہیں رہی جب میرے محبوب نے اٹھڑی کو ہوشائے اٹھڑی کو بلھائے اور رکابوں دے تلے اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک رکھے ہیں اس سوار نے میرے آقا دے ہاتھوں تے اپنے قدم رکھ چھوڑے اے میں قربان ونجاؤ انہا ہتھا مبارکہ تو جنہ تے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا قدمہ کو رکھے اس نے قدم رکھے سائیں نے ہاتھ تلے رکھے ولا بڑے عدب و احترام دے نال میرے آقا مسجد نبوی دے صحن دے اندر اس برقع پوش کو گھر لائن صحابہ عدن ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں دھاڑاں نکل گئیاں جب میرے آقا نے اپنی مزمبل والی چادر انہیں بچھا کے فرمائے نے جو اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہنوں صحابہ دن سا حیران ہوئی ہے ایک کون اماں ہے حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی اماں دا واقعہ خود بیان فرمے دیشن کہ اجڑ میں تے 6 سال دی عمر دا ہمی اجڑ میں تے ایویں کھیڈن کڈن دے زمانے دے اندر ہمی کہ میری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ میں کو مکہ مکرمہ دوں مدینہ طیبہ دے اندر گھن گئے 6 مہینے میں اماں دے نال گزارن واپس ہوئی ہیں حضرت ام ایمن بن علل میری اماں سکون نال گھن کے واپس آ رہی ہے مقام ابواد قریب انہیں اماں نے اٹھنی پھیری ہے ایک سائیڈ دے ہوتے تے جتھے میں پہاڑی دی اوٹ دے اندر ایک مٹی دا ڈھیرے مٹی دا ڈھیرے میری اماں جا کے اس مٹی دے ڈھیر نال لپٹ گئی ہے ایویں لپٹ کے فرمائے نے اٹھ عبداللہ سر قبری جو بہر نکال دیکھتے صحیح میں کہ کو گھنیا عبداللہ تو تے میں کو آہ کے گیا ہمیں آمنہ میرا انتظار کری اٹھا دیا گھنٹیاں وجہ سے تے میں واپس واللہ سا آمنہ اللہ سے کو ایسا لال نسی جڑا کائنات دے حسینہ دا سردار ہو سی عبداللہ سر بہر نکال دیکھتے صحیح اللہ نے میں کو او ہیرا عطا فرمائے کہ جدی روشنائیاں دا مقابلہ نہ آسمان نہ دا چادر کر سکتے کہ جدی چمک دمک دا مقابلہ دنیا دا سورج بھی نہیں کر سکتا عبداللہ اٹھ سر بہر نکال دیکھتے صحیح
میں تے انتظار کرے دی رہی آمی انتظار دے اندر بیٹھی رہی آمی عبداللہ تو تے میرے نال وعدے کر کے گیا ہوئے کہ میں اپنے لال واسطے شام دے علاقے وچوں کھڑاونے گھن کے آسا کھڑاونے گھن کے آسا عبداللہ میں انتظار دے اندر رہیاں بے شک اللہ نے سگو ایسا لال دیتے جدی آمد دے ہوتے آسمان دے فرشتے استقبال کرنا عین جدی آمد دے ہوتے میرا کمرہ روشن تے منور تھا عبداللہ اٹھ میں تے کو او لال دکھاوڑائیں او بیٹا دکھاوڑائیں حضور فرمیدن میں حیران کھڑا ہم ششتر کھڑا ہم معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے وقت میری اماں اس قبر تو اٹھی کے آکے میں کو ہار نال لائے گلکڑی پاتی ہے رو کے فرمیدین عبداللہ رو کے فرمیدین میرا بیٹا محمد ہن وقت آئی میں تیرے نال دکھ سکھ دے حال بنڈا گا محبت دی گفتگو کرا گا لیکن میں نہیں جان دی کہ میں بھی باقی راساں یا نہ راساں میں حیران تھی کہ اماں دے چہرے دو دیکھن لگا میری اماں میرے چہرے تے بہت سے دن اکھیاں کو چمل میرے رخسار چمل میرے لب چمل میرے مونڈے چمل وطرون لگن رو دیا میری اماں وجہ کے دوبارہ قبر دلال لپٹ گئے عبداللہ میں کو تنہا چھوڑ کے چلا گئے کچھے دے علاقے میرے دوستوں حضور خود سنے دل اپنی بیتا اپنی کہانی اپنی بچپن دا زمانہ وقت میری اماں کافی دیر اس قبر دے نال لپٹیاں رہیاں رو دیاں رہیاں وطا کہ میں کو ہار نال لائنے اور انہیں حسرت بھریاں نگاہ نال دیکھ کے دوبارہ جا کے جب قبر تے لپٹیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ میری اماں دی آواز رد گئی ہے حتیٰ کہ خاموش ہو گئے چپ ہو گئے میں چھوٹا دیا 6 سال دی عمر معصوم دیا جا کے اماں دے انہا موڑیاں کو حلائے یا امی دیا آواز علیدہ رہ گیا لیکن میری اماں نے میں کوئی جواب نہیں دیتا سبحان اللہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو ابا دنیا تو آمن تو پہلے دنیا تو رخصت سائی بامبڑے پودے ہن تے ڈاڈا دنیا تو چچا دنیا تو رخصت اما دنیا تو رخصت حضور فرمیدن میں اٹھاؤں ام ایمن دنال مکہ مکرمہ دے اندر آیا جب گھر پہنچ گئے حضرت عبدالمطلب رونے آئے فرمیدن ام ایمن میری آمنہ کتھا ہے میری آمنہ کتھا ہے لمبا واقعہ ہے میرے عرض کرنے دا مقصد ہے صحابہ آدھنا سا حیرانہ سے کہ حضور تو خود سنایا ہے کہ میری اماں بچپن دنیا تو رخصت ہو گئی ہے اے ہن کون برقع پوش ہے جدے قدمہ دے تلے میرے آقا نے کملی والی ایک چادر بھی بچھائیے اور یہ بھی فرمائنے کہ اماں جتیاں سمیت میں محمد بھی چادر تے میں کون اماں کون خاتون جدہ اس قدر احترام
وہ آمنہ دلال کرے دا کھڑے جبریل جن استقبال چاندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عدل اصلا حیران ششدر حضور اندنال گفتگو فرما رہے ہیں وہ پانی منگتی ہے اللہ تشدی آواز دیتی ہے میرے آقا کھجورہ منگوائے پانی دے اندر مند کے مٹھا شربت بنا کے پیش کیتے نے لطفہ گلاس پیش کیتے نے وقت میرے آقا نے کچھ تحفے منگوائیں کچھ تحائف منگوائیں وہ گچھلی دے اندر بد کے دیتے نے جب وہ گفتگو کرے دیا ہم حضور خاموشی نال سننے ادب و احترام نال سننے وقت جناب میرے آقا گل کرنے وہ سن دیا ہم حتیٰ کہ انہیں اجازت طلب کی تھی وہ گچھلی میرے آقا نے آپ جاتی ہی وقتوں میں سین کھن کے آئیں وطری کا باندے تلے ہاتھ انہوں نے قدم رکھیں سین اٹھنی دے اتے بڑھائے حتیٰ کہ وقت اسندال چلن لگے ہیں سین سا کو روک دیتے میرے آقا دور تک اس اٹھنی کو چلا کے آئیں جب تک وہ اٹھنی اکھا تو اجھل نہیں ہوئی میرے آقا واپس نہیں آئے جب واپس مسجد نبوی دیت نارائن اسا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خوش نصیبہ ہے ایک اور بختہ وری مائی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ اے بچپن دیت نر میں محمد کو کھیر پلمن والی میری رضائی امان دا یا حلیمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ فرمے دے پہلے سبحان اللہ سکی اماں سکی اماں نہ ہے لیکن جائے میں کو کھیر پلائے پالے پوسے میں محمد ان کی خدمت دا حق ادا نہیں کر سکتا ان کی خدمت دا حق ادا بولے نا نہیں کر سکتا اچھا دی بڑھڑی اماں ساکو اگر سدے آواز دے میں پہلے سدتے تا اصلا جواب دے دے ہی نہیں والدو جیواری سدے متھے تے تریوڑیاں پائے وینیاں چہرہ بگڑن لگ میں دے وقت والا اگر وہ سدے پیچھے جھڑک کے اوپو آدھے ہیں ساوالی آنکھیں سے جلے ویدے پہ ہوں کن پیچھو نہیں سنیندہ کیا گالے کیا مقصد ہے کیا آدھی ہے جلے دڑکا دے کے ورا اساں علی دے ہیں وہ شدی سہم کے کم کے صرف جھکا کر کے آدھی ہے بچڑا کوئی گال نہیں کچھ نمازی ون جتا پیر ہوگی اتھائی خیر ہوگی میں ماں دیا دعاوں تیرے نال ہوئے وہ بڑھڑا وجود کبدا اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا اپنی گال تک سارے رال نہیں کر سکتی یہ ہے کہ نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں دنیاوی تعلیمات سب پڑھیں اور اس انگریز دی تعلیم دے اندر ماں باپ دا کوئی دے ادب دا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ماں باپ دے احترام دی کوئی گل نہیں ہے انگریزہ دے ملک شناختی کارڈ پڑھ دے پیو دا تا نا ہی کوئی نہیں نا ماں دے نانا لکھ دن بڑھڑا تھی دے پیو ماں تا انہوں نے انہاں بڑھڑیاں دے علیحدہ ہاؤس بنا دیتے ہیں کہ اے بڑھڑے اتھا رہویں جبکہ قرآن آکھے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ فرمیندے میں فیصلہ کیتے کیا کیتے وقضا ایک کہ رب دا حکم ایک کہ اللہ دا فیصلہ جلے فیصلہ تھی منیے وہ دیا کو انکار دی کوئی گنجائش نہیں رہا. دوسرے دیکھو قرآن دا اسلوب اللہ فرمائے وقضا میں فیصلہ کر چھوڑے کیا کر چھوڑے فیصلہ کر چھوڑے کہ اللہ تعبدو الا ایا کہ سب کو پہلی بات طے ہے جو عبادت ہے میری کرنی ہے میرے ماں سوا کہہ دی عبادت بولو نہیں کرنی. عبادت میرا حق ہے سجدہ میرا حق ہے سجدہ میرا حق ہے میری ذات دے ماں سوا کہیں غیر دے سامنے سر نہیں جھکاونا سر میں مالک نے پیر نوری تن ہاتھ بولو نوری تن کان نوری تن اکھیں نوری تن لیکن سر ہک دیتے جو در میں نہ ہکے سر ہک تے میرا در بھی ہک. اس واسطے میرا فیصلہ اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت ہے میری کرنی ہے وبالوالدین احسانا تے دوجھے نمبر تے اپنے والدین جڑے ہیں بڑھے ماں باپ جڑے ہیں انہاں دے نال حسن سلوک کرنے. اللہ کیڑی شے دے اندر حسن سلوک کھاون دے اندر پیون دے اندر بہن دے اندر رہائش دے اندر معاشرت دے اندر بولن دے اندر علاون دے اندر کپڑے پواون دے اندر ہر معاملے دے اندر بالوالدین احسانا حسن سلوک حسن سلوک. اللہ دی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں بوڑھے ماں باپ دے نال حسن سلوک اے ذریعہ جنت وجنر دا حدیث پاک دے اندر آندے. بنی اسرائیل دا زمان آئے ترائے بندے ویدے پہل اچانک موسلادار بارش شروع تھی آندھی طوفان ہے بنا کے جا رہا طوفان زور دائے کچھ دیر اس پہاڑ دی غار دی اندر پناہ گھنو جا پناہ گھنن واسطے غار دی اندر چلے گئے بیٹھن تھے اچانک طوفان ودھے اتھو ہک چٹان لڑک دی ہوئیں گے غار دے منہ تے آکے ٹک گئی ہیں. آخر لگے آؤ طوفان کو شاید بچ ونجوا ہڑتے اے چٹان آ گئی ہے ای کو ہٹا نہیں سکتے زور لاتے نہیں ہٹتی بس مرن ہاکے تھی گئے. ایک بندے آکھے میاں اللہ دے حضور دعا کروں چا جو دعا رب دی تقدیر کو بھی بدل لے دیئے دعا جڑیے اللہ دی تقدیر کو بھی بدل لے دیئے. تو مولی آکھے جو بندی دعا نہیں منے دے دعا نہیں مانگ دے آکھے نہیں آکھے تو اکثر سارے مفتی ہوئے فتوے لے دے سارے ماس سے مار دے مردود نہ فائدہ نہ تھا کیوں آجے مشتاق سے یہ ہے نا بھائیو میں ذمہ داری نال عہدہ بیٹھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے.
دعا عبادت دا کیا ہے؟ مغز ہے۔ وہ اللہ اپنے بندیاں کو آدھے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور میرے بندیوں میرے کل دعا منگی کرو میں تمہاری دعا قبول کرنا۔ یہ بھی عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ، کہوی مومن مسلمان دے منہ وچوں نکتی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ ہاں ادا نتیجہ بعض دفعہ نقد ملوے دے، بعض دفعہ قبولیت دا طریقہ ہے نقد اللہ تو واسطے اودے نتیجے کو بھلائی نہیں سمجھدا، جو او علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے تے حکیم بھی ہے۔ سفرانہ بندہ جو آکھے جو میں گھیو پیوڑے، حکیم آدھے نا تیرے واسطے نقصان دے، حکیم کو پتہ ہے ای کو پتہ نہیں۔ شوگر والا بندہ آکھے میں مٹھا کھانا، حکیم ڈاکٹر آدھے نا تیرے واسطے زہر ہے، او کو پتہ ہے ای کو پتہ۔ تو سا دعا منگی ہے اللہ فوراً نتیجہ نہیں دے رہا، وہ کو پتہ ہے کہ ایدے واسطے بہتر ہے یا نہیں ہے جی، اس واسطے فوراً ادا نتیجہ تے نہیں ملتا، لیکن اس دعا دے بدلے اللہ پاک کو کئی بہو وڈی مصیبت کو ٹال دے دے، امتحان کو ٹال لے دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے دعا منگی میں نہ نقد نتیجہ ملے نہ مصیبت ٹلنی ہے، اللہ کی دعا کو آخرت واسطے ذخیرہ کر چھوڑے دے۔ حدیث پاک دے اندر دے جب دن قیامت دے بندہ پریشان حال ہو سی، اللہ نیکیاں تھوڑی آئیں گناہ زیادہ آئیں، اللہ پاک فرمے سن یہ سامنے دیکھا کیا ہے؟ اللہ پہاڑ ہے، فرمایا اے پہاڑ تیریاں او دعا مہن جنہ دا بدلہ دنیا تے میں نہیں دیتا، ذخیرہ کرے داری ہاں آج اے پہاڑ چاہ کے تیرے نام اعمال دے اندر رکھ۔ اچھے بندہ ہوں میں نے آپ سی آئے کانچ دنیا تے میں کو کہیں دعا دا بدلہ نہ ملا ہوگے، ہاں کم از کم آج آخرت دے اندر اے میرے کئی پہاڑ بڑے کرے۔ یقین بناؤ، ایمان بناؤ، تو آدھے منہ چو دعا دے نکلے ہوئے لفظ اللہ کریں ضائع نہیں کرے دا، رد نہیں کرے دا۔ جی میں 6 مہینے دے دانے تُساں چاہ کے پلے پا کھڑے دے وے ذخیرہ تھے کھڑے دے، ٹھیک ہے نا؟ وہ گل دے تا نہیں بولو دے صحیح نہیں گل دے نا، ختم دے نہیں تھی دے بھلا کم میں آنے یہ دعائیں بہارے قیامت دے توڑے کیا اثر ہے؟ کم میں اثر بھلا تھا نا آپ صبح یہ دعا دے قائل نہیں ہے۔ منگردہ طریقہ تے کمیں کو نہیں آدھا، ردی قسم نراز تھی سو دعا جو منگ دے ہیں والی سید منگویں دا بیٹھے اسا حد چاہتے ہیں کوئی یوں کی دے منگ دے کے لیاز کو لو پہے ہاتھ تھا ہی سے یہ کوئی حد اتنا برابری کرے تو خیر ہے اجمل صاحب اتنی لمبی دعا اللہ دے دا کھڑے نہیں دے دا۔ اج کوئی غریب بندہ کہ سردار دے ڈیرے تے میں دانے منگنے ہومن پیسے منگنے ہومن، سردار صاحبہ مہربانی کر میرے چھوٹے چھوٹے بچے غریبہ مہربانی کر، روسی لجاجت کرے سی، منت کرے سی، عاجزی کرے سی، انہیں قدمے پوسی تے احکم الحاکمین کو لو منگڑ بھیلے بے نیازی دکھے سی۔ وعدے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، ہاں جھولی
ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ دے تیری جھولی تنگ ہے، تیرے منگل دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ انہاں ترائے بندیاں نے غار دے اندر بیٹھ کے فیصلہ کیتے، میاں ایویں کرو دنیا دے اتے جدن کوئی نیک کم محض اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ہوئے، او کم اللہ دے سامنے پیش کر کے دعا کریں ہیں، اللہ او دے بدلے سکو کی چٹان کھولو نجات عطا فرماؤ۔ ایک بندہ گھمت دے عرض کریں دے اللہ تو داناؤ بینائے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علیم و خبیر ہے، اللہ تو ہر شے کو جان دے، ہر چیز دا مالک تو ہے، مالک لم یزل، مالک لم یزل۔ میرے ہور دنیا دے اتے نیکیاں حسن پتہ نہیں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں، اللہ اللہ میری ایک بڑھڑی اماں ہے، بڑھڑی ماں ہے، میرے کل اجڑہا بکریاں دا سارا دن بکریاں چرینا ہم، شام گجر لے بکریاں گھننا مہا، کھیر گودا ہم، سب تو پہلے میں وہ کھیر اپنی بیوی کو نم دے دا، بچیاں کو نم دے دا، دودھا پیالہ بھر کے اماں دی خدمت پیش کرے دا ہم، جب اماں پی گھننے ہا وط زال بال کو دے دا ہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو جاؤں دے ایک بیمار میں کو دیر ہو گئی، دور چلا گیا ہم، رات ہو گئی ہے، میں اجڑ گھن کے واپس آیا، میری اماں سن گئی آئی، میں کھیر دا پیالہ بھر کے اماں دے سرہانے آ کھڑا، اماں ستی ہوئی آئی، جگہ دائی نم جو حرام دے اندر خلل نہ آونے، میرے بچے آدھیاں بابا سکو کھیر دے، میری گھر والی آدھی آئی، پہلے سکو دودھنے چا، میں ادم نانا وادی اماں ستی پہیے جگہ چا، میں جگہ دا بھی نم، اللہ ادھی رات دے بعد اچانک میری اماں دی اکھ کھلی ہے، میں سرانے کھڑا ہم، لدہ پیالہ چاتی کڑام، اماں کے بیٹا تو ستا نہیں، اماں میں کو دیر تھی گئی نہیں، میں دودھ گھن کے کھڑا تھیا، اٹھایا کیوں نہیں بھی، اماں تیرے آراؤں میں چھل لاوے ہاں، اللہ میں اماں کو دودھ پلائے بھی، وقت بات دے اندر بیوی بچیاں کو پلائے بھی، اگر میرا اے عمل تیری رضا دی خاطر ہاں، قول ہاں، تب مہربانی کر سکو این چٹان کلو نجات عطا فرما چاہو۔ حدیث پاک دے اندر آدھے یہ بندے دے نکلے ہوئے دعا دے جملے اللہ دے ہاں قبول ہوئے، چٹان سرک گئی ہے، چٹان سرک گئی ہے۔ وطلی دو بندیاں نے بھی اللہ دے کل دعا کی تھی، وقت پہن تھوڑا ہے کہ میں نے زندگی رہی توتونہ دی دعا بھی سنے سا، عرض کرن دا مقصد اجدہ میرا موضوع، اما دی عظمت، اما دا شان، اما دا عدب، اما دا احترام، خدا دی قسم جو حضور نے فرمائے سچ فرمائے کہ اما دے قدمہ دے تلے جنت، حضور نے فرمائے رضا الرب فی رضا الوالدہ وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ دی رضا دی اندر رب دی رضا ہے، تے ماں باپ دی ناراضگی دی اندر اللہ دی ناراضگی۔ میرا جملہ یاد رکھے، یہ فرشاں والا اب راضی تے عرشاں والا رب راضی، یہ فرشاں والا اب اے بڑھڑا اب اے ناراض ہے، کدھیں توقع نہ رکھائے جو رب راضی تھی سی۔ حدیث پاک ایک سنو بل میں ختم کراؤ، میرے آقا دا زمان آئے سہی کوئی اطلاع نہیں ہے، جناب علقمہ سیدہ غلام ترائے دیمارہ ہو گئے، سکرات لگی پڑھیں، شکل بگڑتی میں نہیں ہے، روح پرواز نہیں کرے دی، زبان تے کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا، سہی کوئی اطلاع نہیں ہے، میرے آقا آئے سہی تشریف گرنائن، جلے آگے یار کو ڈٹھے، چہرے دلتے آثار صحیح نہیں ہیں، سہی نے فرمایا
گھر دے اندر بڑھڑی اماں ہے. جی ہاں یا رسول اللہ اماں ہے. صحیح فرمائے بلاؤ. اماں لاٹھی دی ٹیک تے آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا اماں اپنے بیٹے نال ناراض ہے. جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت دکھا ہے. میں فلاں موقع نماز پڑھتی ہم. میرا بیٹا آئے گھر دے اندر. گھر والی نے پتہ نہیں کیا لئی بچھائی کی تھی ہے. جب میں سلام پھیرے میرے بیٹے نے میرے تے ہاتھ چاہتے. جب ہاتھ اٹھائے سی میں آنکھیں بیٹا ماما تے ہاتھ نہیں چوی دے. بس آقا میرے دل تے کٹر آئے. میرے دل تے ناراضگی آئی. میں ادھر آلول نہیں علایا. میرے دل بوجھلے ہاں بوجھلے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں کیا معاف نہیں کر سکتی. آقا تمہارا حکم ہے یا تمہاری رائے ہے. اگر حکم ہے تو میں انکار نہیں کر سکتی. اگر رائے ہے تو میں کو چھوڑو معاف رکھو. سائن نے فرمایا حکم نہیں ہے میں رائے دیتا پیا. اماں کھلگی نہیں آقا بہت دل دکھائے نے میرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع ہوں لگیاں. سائن نے اگدہ علاو جلائے چیخا بالے اماں نے دی پہنگے. آقا بھا کیوں بالی میں اماں تو جو معاف نہیں کرے دی تیرے بیٹے کو بھائی سٹے سا وطرو پرواز کرے سی. ماں دا دل پگھل گئے. آقا اگر معاف کر چھوڑا توجہ کرائے اگر معاف کر چھوڑا. فرمایا اماں اگر معاف کر چھوڑے ایتے دنیا تے میں محمد دی جلائی ہوئی آگے بہاڑے قیامت دے جہنم دی بھا بھی دوتے اثر نہ کرے. سمجھ آدھی بھی ماں دی او دعا ہے. اس واسطے ناراض نہ تھی سو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا. گھر دے اندر بڑھڑی اماں کو ناراض نہ کیتا کرو. پیران دی زیارت تے ویندے وے او حسین شاہ شیرازی تک میں گیاں لئیے تو کہ ٹرالیا بھریج کے کروڑ کو آئیاں ودیاں. حضرت سلطان باہو اساں اولیاء اللہ دے قائل ہیں غلام ہیں نوکر ہیں. میں انہاں دے مزارات تے وینا دعا کرنے واسطے. بے شک جیدے پیران کو منو دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں کو منو. لیکن سب تو وڈے پیر گھر دے اندر اے بڑھڑی اماں تے بڑھڑا ابا بیٹھے. سبحان اللہ. یہ سب تو بڑے پیر ہیں اللہ دی قسم. انہاں کو دعا کرے انہاں دی دعا اللہ رد نہیں کرے. انہاں دی دعا رب رد نہیں کرے گا. تو ماں باپ دی خدمت حصول جنت دا ذریعہ ہے. وقت تھوڑا ہی گل تھوڑی تھئی ہے تے اللہ دا قسمت نال تھوڑا سارا میل تھائے. چلو انشاءاللہ زندگی رہی تے بات کہہ ملے. ایک ادھا منٹ میرے ایک فقیر نات خان ہے تو کوئی سوئی دی شان دی دو مصرے سنے دے دل کرے تے خدمت کر چھڑے. وہ دے بعد انشاءاللہ ختم و دعا کرے. سارے ساتھی محبت نال باواز میں یو محبوب کل سونا ختم رسول جتو لگدا گیا رنگ لیندہ گیا رنگ لیندہ گیا. زور نہ لگے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایو محبوب کل ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتو لگدا گیا رنگ لیندہ گیا رنگ لیندہ گیا.
عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن دکھیا دا سجن کیویں توحید نو ورتے دا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل سونا ختم رسول جت لگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا اس رحمت جمک کے تلائی جھڑی ہلائی جھڑی چھل پہلے اگر آ بنا دے چڑی آ بنا دے چڑی اے جیا پرزیا اے جیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بھل ویدا گیا رنگ لیدا گیا عبداللہ دا چن دکھیا دا سجن کی توحید نو وردے دا گیا رنگ لیدا گیا اے جو میرے مدنی پاک دے در اقدس دے سلطان زمل دے جھکوے دل نیران دے ہوش نوابیاں دے کسے بے والڑے مکوے دل ادھے نوری نور تجلا تو شہباز پکی اک چکوے دل ادھے کالی کملی وچ حافظ بدکار تے مجرم چھپوے دل ذرا زور لاکھ سبحان اللہ فی نصرت بیتا سرکار نے آ کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چوری لا الہ دی چوری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویدا گیا رنگ لیدا گیا عبداللہ دا چن دکھیا دا سجن کی توحید نو وردے دا گیا رنگ لیدا گیا سارے حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف خلوص دل نال پڑھ گئے سو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے قل شریف پڑھے درود شریف پڑھے بچیاں نے جو ختم قرآن پاک کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیویاں بچیاں نے جو تسبیحات کی تھے ذکر اذکار کی تھے کلام پاک پڑھیے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب
اقبال صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا. یا اللہ دی قبر کو جنت دباغ جو ایک باغ بنا. یا اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. سونا ربا انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. یا اللہ بحیثیت انسان تیری بندی کو اگر کوئی بھلا لغزشہ ہو گئے اپنی رحمت دنال معاف جا فرما. سونا ربا دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دی اندر جگہ نصیب فرما. یا اللہ سریع دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول و منصور فرما. یا اللہ جتنے مومن مسلمان مومنات مسلمات دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما. سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما. مرد میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.